फोर्थ से पढ़ेंगे ना। जी, पेज नंबर 21 आयत नंबर 144 से शुरू करेंगे। दूसरे पारे का पहला पेज है। पारा दूसरा पारा, दूसरे पारे का पहला पेज। जी शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144. تحویل قبلہ کا بیان اس سے پہلے تقریباً دوسرے پارے کے شروع سے ہم نے جب پڑھا تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس ٹاپک کو بیان فرمایا ہے جس میں قبلہ کو تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا تھا. اسی کی کچھ باقی ماندہ آیات ہیں جن میں تحویل قبلہ کی کچھ وجوہات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبلہ کو تبدیل کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کے حوالے سے دیگر آیات ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پہلے ترجمہ دیکھیے آیت نمبر 144 کا. قد نرى تقلب وجهك في السماء، یقیناً ہم نے دیکھ لیا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ضرور بضرور ہم آپ کے قبلہ کو اس طرف بدل دیں گے جس طرف آپ کی خواہش ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سو آپ اپنے چہرہ کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں اپنے چہرے کو ہمیشہ مسجد حرام کی طرف ہی رکھیے، اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے، اسی کو قبلہ بنائیے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور یقیناً وہ لوگ جن کو کتاب عطا کی گئی ہے وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبنی برحق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العزت قطعاً بے خبر نہیں ہے ان کے ان معاملات سے جو وہ عمل کرتے ہیں. آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے پیش نظر. ابتدا میں جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ کے قبلہ کو آبائی قبلہ کی جانب پھیر دیا جائے جس طرف ابراہیم علیہ السلام رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تب تک بیت اللہ ہی کی طرف رخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرمایا کرتے. اسی خواہش کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے. اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف اپنے چہرہ مبارک کو کرتے، ملتجی نگاہوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے، التجا کرتے، دل میں یہ خواہش ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کب تحویل قبلہ کا حکم آتا ہے جس میں اللہ رب العزت ہمیں پھر سے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم جاری فرما دیں. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کا نہ صرف احترام کیا بلکہ آپ کی اس خواہش کے مطابق جو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت پر مبنی ہے، اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ ہم یقیناً آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے آپ کے اس قبلہ کو پھر سے تبدیل فرما دیں گے. یعنی جس طرف آپ پہلے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اسی طرف پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا حکم دے دیا جائے گا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا میں اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ ضرور بضرور ہم آپ کے قبلہ کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف آپ خواہش کرتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ نے تحویل قبلہ کا حکم بیان فرما دیا. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرہ مبارک کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. یعنی اب آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے قبلہ کو تبدیل کر لیجئے. تحویل قبلہ کا جب حکم آیا تو ایک مسجد جو کہ قبلتین کے نام سے معروف ہے، آپ نے دیکھی بھی ہوگی، جن کو اللہ رب العزت نے موقع عنایت فرمایا ہے، جو نہیں جا سکے اللہ ان کے بھی مقدر میں فرمائے. ایک قبلہ اس کا یعنی اگر اس طرف ہے شرقی جانب تو دوسرا بالکل جو ہے وہ غربی جانب ہے. تو اس مسجد کے اندر نماز کے دوران صحابہ کرام کو حکم پہنچا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تحویل قبلہ کا حکم آ گیا ہے، تو فوراً صحابہ کرام نے نماز کی حالت میں ہی اپنے قبلہ کو تبدیل کر لیا. اسی وجہ سے وہ مسجد قبلتین کہلاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آ جائے انسان کسی بھی حالت میں ہو اللہ کے اس حکم کو بجا لائے. جس بھی حالت میں ہے وہ اپنی حالت انسان وہیں پر چھوڑ دے، جو اللہ کا حکم ہے اس کو بجا لانے کی کوشش کرے. تو اللہ نے فرمایا اب آپ کو حکم دیا جاتا ہے، آپ کو بھی اور جتنے بھی آپ کے پیروکار ہیں، اسلام کے متبعین ہیں،
उन सब को ये हुक्म दिया जाता है कि वो आज से अपने क़िबला को तब्दील कर लें और क़िबला तब्दील करने के बाद अब वो नमाज़ें बैतुल्लाह की तरफ रुख करके पढ़ा करें। वहैथुमा कुंतुम फवल्लू वुजूहकुम शतरा, अल्लाह ने फरमाया जहाँ कहीं पर भी मुसलमान मौजूद हों, आज के दौर में या इसके बाद कभी भी, आप जहाँ कहीं पर भी हों या कोई भी शख्स मुसलमान किसी भी जगह पर हो, उसको ये हुक्म दिया जाता है कि वहीं बैठे बैठे अपनी सिमत को क़िबला की तरफ मुतय्यन कर ले, अपनी सिमत को क़िबला की तरफ फेर ले और इसी तरफ रुख करके हमेशा से नमाज़ें अदा करें और बैतुल्लाह को अपना क़िबला बना लें। जहाँ कहीं पर भी हैं अपने चेहरों को बैतुल्लाह की तरफ फेर लीजिए। और उसके बाद इरशाद फरमाया कि अहले किताब यकीनी तौर पर इस बात को जानते हैं, उनकी किताबों में ये बात अल्लाह ने पहले से नाजिल फरमा दी है कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़िबला बैतुल्लाह होगा। ये बात उनकी किताबों में लिखी हुई है, वो इस बात को बखूबी जानते हैं। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी वजाहत से इरशाद फरमाया, वो ऐसे इस हुक्म को जानते हैं, इस तहवील क़िबला के हुक्म को ऐसे मबनी बरहक समझते हैं जैसे अपनी औलादों को पहचानते हैं, जैसे अपने बेटों की उनको पहचान है, इसी तरह से उनको इस बात की पहचान है। और ऐसे में फिर उन लोगों का एतराज़ करना तो बिल्कुल ही बेजा हो जाता है। जब उनको पता भी है, अगर एक बात कुरान मजीद में लिखी हुई है और उसका वो इनकार करें इस बात की बुनियाद पर कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, तो ये तो इनकार समझ में आता है, क्योंकि उन्होंने इस्लाम कुरान मजीद के ऊपर वो ईमान ही नहीं लाए। लेकिन अगर अपनी किताब के अंदर नाजिल करदा हुक्म को भी ना माने, तो इसका माना फिर ये है कि वो इस्लाम के नहीं, वो अल्लाह के दुश्मन हैं, क्योंकि वो अपने मज़हब को भी तस्लीम नहीं कर रहे। और उनके मज़हब के अंदर अल्लाह ने फरमाया, वो तो बखूबी जानते हैं, उनकी किताब के अंदर ये बात मौजूद है कि मुसलमानों का क़िबला बैतुल्लाह होगा और मुसलमान उसी की तरफ रुख करके नमाज़ें अदा करेंगे। और अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके किसी भी अमल से बेखबर नहीं है। जो कुछ भी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तकलीफ़ देते हैं, ख़ास तौर पर यहूद मुराद हैं, चूँकि मदीना में यहूदी आबाद थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश करते हैं। किस अंदाज़ से? यानी तहवील क़िबला का जब हुक्म आया तो उसके ऊपर मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि पहले तो इस तरफ क़िबला था, बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे, अब बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये तो दीन को इन्होंने अपनी मर्ज़ी के ताबे कर लिया है, इस तरह से मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, तकलीफ़ देते हैं। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी सब मामलात से बाखबर हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको देख रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन इनके साथ इसी की तरह मामला फरमाएंगे। अगली आयत में इरशाद फरमाया, आयत नंबर 145 में, वलइन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबअू क़िबलतक, और अगर आप इनके पास, इन अहले किताब के पास तमाम किस्म की निशानियाँ भी लेकर आ जाएँ, बिकुल्ली आया यानी हर किस्म की निशानी और दलील आप इनके पास लेकर आ जाएँ, अतैतल्लज़ीना का माना आप आ जाएँ इनके पास, यानी इनके पास निशानियाँ ले आएँ, मा तबअू क़िबलतक, ये लोग आपके क़िबला की पैरवी नहीं करेंगे, ये आपके पीछे नहीं चलेंगे। वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम, और आप तो यकीनन उनके क़िबला की पैरवी कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप वही किताबें हैं, अल्लाह की तरफ से आपको वही की जाती है, आप तो वही करेंगे और आपको वही करना चाहिए जो अल्लाह ताला की तरफ से आप पर नाजिल किया जाता है। वमा बअदुहुम बिताबिइन क़िबलत बअद, फरमाया कि इनकी अपनी हालत ये है कि आपस में भी एक दूसरे के क़िबला की पैरवी नहीं करते। यहूद व नसारा कभी क़िबला एक नहीं है। वमा बाज़ुहुम बिताबिइन क़िबलत बअद, फरमाया कि आपस में भी एक दूसरे के क़िबला की पैरवी नहीं करते। वलइन इत्तबअत अहवाअहुम, और अगर आपने इनकी बातों को मान लिया, इनकी ख्वाहिशात के पीछे चल पड़े, यानी जिस तरह से ये मजाक उड़ाते हैं, मुआशरती तौर पर आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, और आपने इनकी बातों से पशेमा होकर, परेशान होकर आपने अगर इनकी ख्वाहिशात का एहतराम कर लिया और उसकी वजह से अल्लाह के अहकाम को अगर आपने छोड़ दिया, मिन बादी मा जाका मिनल इल्म, जबकि आपके पास वही आ चुकी है, कुरान आपके पास नाजिल हो रहा है, अल्लाह ताला की तरफ से अहकाम आपके पास पहुँच चुके हैं। अल्लाह ने फरमाया इन्नका इज़्ज़न लमिनज़-ज़ालिमीन, तो यकीनन आप उस वक्त ज़ालिमों में से हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तवक्को नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद या अहले किताब की बात को मानकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म छोड़ देंगे। इस आयत करीमा में देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले इन लोगों का जो वतीरा है, ख़ास तौर पर यहूद का, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया कि इनके पास आप जितनी भी दलीलें लेकर आ जाएँ, ये लोग आपके क़िबला की पैरवी नहीं करेंगे। असल में आपके क़िबला की पैरवी का मसला नहीं है, असल मसला है दीन इस्लाम के साथ जो इनका हसद और बुग़्ज़ है, जो इनाद है इनका, जो दुश्मनी है, उस दुश्मनी की बुनियाद पर ये तहवील क़िबला वाले मसला को तो सिर्फ़ एक आड़ बनाए हुए हैं ना, एक हीला और बहाना बनाकर आपके ऊपर और इस्लाम के ऊपर अटैक कर रहे हैं। असल बात तो ये है कि इन लोगों से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ़ लाना ही हज़म नहीं हो रहा, वही इनके बर्दाश्त से बाहर है। इससे पहले कई मरतबा इस टॉपिक पे बात हुई
کہ اصل میں جو ان لوگوں کے یہاں خرابی تھی جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے وہ کیا تھا؟ کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ نبی آخر الزماں، پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین جو ہیں جن کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے آنے چاہیے. ان کی خواہش اصل میں یہ تھی. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہاں سے مبعوث فرمایا؟ بنو اسماعیل میں. بنو اسماعیل میں مبعوث فرمایا. ان کی قوم سے تشریف نہیں لائے، اس وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا. دلائل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی تورات دلائل سے بھری پڑی تھی. تورات کے اندر یہ دلائل موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، لیکن انہوں نے اس بات کو تھوڑی ماننا ہے. انہوں نے تو اپنی کتاب کا انکار کر دیا، تو آپ کے لائے ہوئے دلائل کو کیسے مانیں گے؟ تو اصل مسئلہ تحویل قبلہ کا نہیں ہے ان لوگوں کے ہاں. ان لوگوں کے ہاں یہ تحویل قبلہ کو بھی ایک بہانہ بنائے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے بھی آپ پر اعتراض کرتے ہیں. اور اصل جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ حسد اور بغض کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے جو ایک قومی تعصب ان لوگوں کے اندر بھر گیا ہے، اس تعصب کی وجہ سے یہود تو آپ کے دین کو ہی وہ کسی صورت میں ماننے کو تیار نہیں ہیں، چاہے جائے کہ آپ کے قبلہ کو وہ تسلیم کر لیں. اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ تو یقیناً ان کے قبلہ کی پیروی کر ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے. جس نبی علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، کیا ان سے توقع کی جا سکتی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کریں؟ کسی بھی صورت میں نہیں. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی باتوں کو مان لیتے ہیں، یہود کی خواہشات کے اوپر عمل کرتے ہیں جو کہ اللہ کی نافرمانی کی بات ہوگی، یقیناً یہ تو کسی عام مسلمان سے اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کریں، چاہے جائے کہ وہ شخصیت جن کو اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں کا رہنما، تمام مسلمانوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، جو کہ سراپا سلامتی ہیں، جو اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ آگے ہیں، ان سے تو یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی. اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ آپ تو یقیناً ان کے قبلہ کی پیروی کریں گے ہی نہیں. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے آپس کے اختلافات کی صورتحال یہ ہے وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، ایک دوسرے کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں. جیسے آج کے دور میں سمجھ لیجئے یہود و نصارہ مسلمانوں کے خلاف تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن آپس میں ان کے جو مفادات ہوتے ہیں نظر انہی کے اوپر ہوتی ہے. اپنے مفادات دوسرے کے لیے قربان کرنے کو تیار نہیں ہیں. یہود و نصارہ کے آپس میں بھی دل پھٹے ہوئے ہیں، آپس میں وہ ملے ہوئے نہیں ہیں، صرف اسلام کے خلاف متحد ہو کر اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے آ جاتے ہیں. تو اسی طرح سے اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی یہ بات ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی آپس میں صورتحال یہ ہے کہ یہود کا قبلہ اگر جیسے بیت المقدس کی طرف دونوں رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہود کا قبلہ بیت المقدس کی صخرہ کی جانب ہے، صخرہ بیت المقدس کہلاتا ہے، جبکہ عیسائیوں کا قبلہ بیت المقدس کی شرقی جانب ہے. یعنی ایک کا اگر غربی جانب ہے تو دوسروں کا شرقی جانب ہے. ایسٹ اور ویسٹ میں دونوں کا مطلب اس طرح سے اختلاف ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان دونوں کا، یہ دونوں تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اتنے پھٹے ہوئے ہیں، ان کا اعتراض آپ کے اوپر تب ویلڈ ہو جب یہ دونوں مل کر کسی ایک ہی قبلہ کے اوپر متفق ہوں. یہ دونوں بھی تو کسی ایک قبلہ پر متفق نہیں ہیں، باوجود اس کے کہ بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. جیسے یوں سمجھ لیجئے کہ دو بھائی آپس میں، بے شک وہ دو بھائی ہوں لیکن دونوں کا آپس میں کلام ہی نہ ہو، ایک گھر میں رہنے کے باوجود ایک کا چہرہ اس طرف ہو ایک کا چہرہ اس طرف ہو، تو اتفاق تو نہیں کہلاتا. جیسا کہ اس وقت مسلمان ملکوں کی صورتحال ہو چکی ہے. اللہ رب العزت ہمیں ایسے اختلافات سے محفوظ فرمائیں. اسی کا نقصان ہم اٹھا رہے ہیں کہ آپس میں چونکہ ہم لوگ متحد نہیں ہیں، اس وجہ سے بہت بڑی تعداد ہونے کے باوجود ہم پوری دنیا کے اندر پریشان ہیں. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا تو آپس میں بھی اتفاق نہیں ہے، ایک قبلہ کے اوپر یہ دونوں قومیں بھی متفق نہیں ہیں، چاہے جائے کہ آپ کے قبلہ پر یہ متفق ہو جائیں یا آپ کے قبلہ پر اعتراض تو تب ان کا ویلڈ ہوتا ہے، تب اعتراض ان کا بجا ہوگا جب یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے قبلہ کے اوپر متفق ہوں اور آپس میں بھٹے ہوئے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا، اور آپ ایک بات یاد رکھ لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اصل میں اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں کو، ہم سب کو یہ پیغام دیا کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کا احترام کیا، یہود و نصارہ کی خواہشات کا، خاص طور پر یہود مراد ہے کیونکہ مدینہ میں یہود تھے، اور مراد اس سے نصارہ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اگر آپ نے ان کی خواہشات کا احترام کیا تو پھر یاد رکھ لیجئے آپ یقینی طور پر اس وقت ظالموں میں سے ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس بات کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات کا احترام کریں جس میں اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی یہود کی خواہشات کو سامنے رکھا جائے گا،
اس میں یقیناً اللہ کی نافرمانی کی بات ہوتی ہے، جیسا کہ اس وقت ہم معاشرتی طور پر بھی دیکھ رہے ہیں، معاشی اعتبار سے بھی ہم جو ہے نا وہ جس چیز کے اندر گر چکے ہیں، جیسا کہ انٹرسٹ اور سود وغیرہ کی بات ہے، یہ بھی سب چیزیں ان کی طرف سے ہمارے اوپر آئیں، ہم نے ان کو اڈاپٹ کر لیا، ہم نے اپنی قوم کے اندر ان کو جو ہے وہ لاگو بھی کر دیا، امپلیمنٹ کیا، اور اس کا نقصان یہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ناجائز اور حرام قرار دیا گیا تھا۔ جب بھی آپ یہود اور عیسائیوں کی، اہل کتاب کی خواہشات کو اپنے سامنے رکھیں گے، اس میں یقیناً اللہ کی نافرمانی کا پہلو ہوگا۔ تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر یاد رکھ لیجئے آپ اس وقت ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اور اللہ کے ہاں اگر کوئی شخص ظالم لکھ دیا گیا تو یقیناً اس کی بخشش کا معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا آپ اپنے آپ کو تحویل قبلہ کے معاملہ میں بھی ان کی خواہشات سے بچا کے رکھیں، اور دیگر چیزوں کے اندر بھی آپ کو اللہ رب العزت نے جب ایک مکمل ضابطۂ حیات، دستور حیات دین کی صورت میں دیا ہے، تو آپ کو ان لوگوں کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اسی دین کو اپنائیے، اسی دستور حیات کو اپنائیے، اپنی زندگی میں اسی کو نافذ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس تحویل قبلہ کے حکم کو اس طرح سے پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جو بات میں نے پہلے آپ کو بتائی۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، فریق گروہ کو کہتے ہیں لیکتمون، کتمان کا معنی ہوتا ہے چھپانا، ایک گروہ ان میں سے کیا کرتا ہے؟ کتمان حق کرتا ہے، حق کو چھپا لیتا ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ یہ جانتے ہیں۔ کس اعتبار سے جانتے ہیں؟ تحویل قبلہ کے حکم کو کیسے پہچانتے ہیں؟ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کی کتاب کے اندر یہ سب باتیں نازل فرما دی ہیں، یہ کتاب کے اندر اللہ نے ان کو یہ باتیں بتا دی ہیں، جس کی وجہ سے جیسے اپنی اولادوں سے واقف ہیں، جیسے انسان اپنے بیٹے کو بھول سکتا ہے، کسی صورت میں بھی نہیں بھول سکتا، مدتوں کے بعد، سالوں کے بعد بھی اگر کبھی اپنی اولاد سے انسان کی ملاقات ہو جائے، ظاہری طور پر چہرہ نہ بھی پہچان سکے تو خون اندر سے جوش مار دیتا ہے، آنکھوں کے اندر ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے جو ایک شفقت پدری ہے وہ انسان کے اندر اٹھاتی ہے، وہ دل کے اندر جو ہے نا وہ ایسے احساسات اور جذبات پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان فوراً اپنے خون کو پہچان لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح سے یہ لوگ جیسے اپنی اولادوں اور بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ایسے ہی اسلام کے برحق ہونے کو بھی یہ جانتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت تک نبی ہونے کو بھی یہ اسی طرح سے پہچانتے ہیں، تحویل قبلہ کے حکم کو اسی طرح سے جانتے ہیں۔ اس کے باوجود ان میں سے ایک گروہ اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے کہ باوجود اپنی کتاب میں پڑھنے کے، باوجود حق کو جاننے کے، چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے ایک گروہ کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ سارے ایسا نہیں کرتے، کیونکہ یہود میں سے جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے کچھ لوگ جو ہیں وہ جن کی تعداد مفسرین نے 9 یا 11 ذکر کی ہے، اس سے زیادہ یہود میں سے مسلمان نہیں ہوئے، ان لوگوں نے جن کو اللہ رب العزت نے توفیق اور ہدایت نصیب فرمائی، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد وہ شرف صحابیت انہوں نے حاصل کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اسلام کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کوششیں کی اور اسلام کی تبلیغ کرنے کی کوشش کی اور اس کو آگے پہنچایا۔ تو اس طرح سے اللہ نے فرمایا کہ سارے نہیں، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، لیکن دوسرا جو گروہ ہے وہ باوجود جاننے کے، کتاب کے اندر سب کچھ پڑھنے کے باوجود ان لوگوں نے کیا اسلام کے احکامات کو، تحویل قبلہ کے حکم کو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، آپ کی نبوت کی ویلیڈیٹی کو، ان سب چیزوں کے انہوں نے چھپانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 147 میں، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اللہ نے فرمایا یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، فلا تکونن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یہ تحویل قبلہ کا جو معاملہ ہے، جو اللہ نے قبلہ کو بدل دینے کا حکم آپ کو ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبنی بر حق ہے۔ اللہ رب العزت کا جو بھی حکم ہوتا ہے وہ حق پر ہی مبنی ہوتا ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ حق پر مبنی حکم ہے، آپ کے دل کے اندر اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ جانا چاہیے۔ آپ عزم مصمم کے ساتھ اپنے دل کو پختہ کر کے آپ اس تحویل قبلہ کے حکم پر کاربند ہو جائیے، استقامت اختیار کیجیے، ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کیجیے، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ شور کیا، بہت وویلا کیا، بہت زیادہ جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو بہت زیادہ مذاق اڑانے کی، پریشان کرنے کی کوشش جو ہے وہ ان لوگوں نے کی۔ ان کو ایک تو تکلیف اس بات کی تھی کہ ہمارے قبلہ سے ہٹ کر بیت اللہ کی طرف انہوں نے رخ کیوں کر لیا، اور دوسری تکلیف اس بات کی تھی کہ اسلام جو ہے نا وہ ایک پھلتا پھیلتا ہوا مذہب ہے جس کی طرف بہت سے لوگ جو ہے نا وہ بہت جلدی اسلام کو قبول کرتے جا رہے ہیں، اور ان کو اپنا سورج غروب ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ سب تکالیف کی وجہ سے ان کو اسلام کو ہضم کرنے میں بہت مشکلات تھیں، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں کی باتوں کی آپ پرواہ نہیں کیجیے۔
آپ اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ کا اظہار نہ کریں، نہ آپ کے دل میں کوئی ایسا شک آنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کے دلوں میں کوئی بھی اگر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے دلوں کو شکوک و شبہات سے مبرہ کر لیجئے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، برحق ہے، آپ اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے عمل کیجئے، اور اس کے نتائج انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی دیکھیں گے، آخرت میں بھی دیکھیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی ایک سمت ہوتی ہے۔ وجہت اصل میں کہا جاتا ہے ایک سمت کو، ایک طرف کو، ایک سائڈ کو۔ ہر ایک کے لیے ایک سائڈ اور ایک سمت ہوتی ہے، ہوا مولیہ، وہ اسی کو اپنا قبلہ بنائے ہوئے ہوتا ہے، یعنی وہ اسی کی طرف رخ کرنے والا ہوتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، آپ نیکیوں میں سبقت لینے کی کوشش کیجئے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں گے اللہ رب العزت تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے، یعنی اللہ اپنے پاس سب کو جمع کر لیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر امت کا، ہر شخص کا اس اعتبار سے کہ وہ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس مذہب کی جو تعلیمات تھیں اس وقت کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے جب تک ان کو ویلڈ رکھا، اس وقت تک ان کو اللہ نے جو بھی حکم دیا، بیت المقدس بھی ایک وقت میں قبلہ رہا جب اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے نا وہ قبلہ کے طور پر قرار دیا، سلیمان علیہ السلام کے عہد مبارک میں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے عہد مبارک میں، جب تک ان لوگوں کے لیے وہ قبلہ رہا اللہ رب العزت نے فرمایا تب تک ان کا وہ قبلہ تھا۔ اب مسلمان کے اعتبار سے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی اور بحیثیت قوم کے بھی، انفرادی طور پر اس طرح سے کہ ہر شخص مسلمان ہونے کے اعتبار سے اس کا ایک ویژن ہے۔ وجہت ان سے یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ویژن ہے جو اللہ رب العزت نے دیا ہے، ایک مقصد ہے، ہر شخص ایک مقصد کے تحت زندگی گزارتا ہے اور اس کو اس کے مطابق گزارنی چاہیے۔ اور مسلمان ہونے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی فرما برداری، جیسے اللہ نے سورۃ المائدہ کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شرعیت اور ایک منہاج مقرر کیا ہے۔ منہاج اصل میں یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہے نا وہ زندگی گزارنے کا ایک طرز ہے، ایک اسٹائل ہے زندگی گزارنے کا، ایک وے ہے جو اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ اور یقینی طور پر مسلمان کا جو منہاج ہے، جو منہج ہے، مسلمان کو ایک منہجی مسلمان ہونا چاہیے۔ منہجی مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کلمہ پڑھ لیا اور جو ہے نا مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا اور اس کے بعد نماز پڑھ لی اور اس کے بعد انسان کی چھٹی ہو گئی یا ختم ہو گیا معاملہ، یا ظاہری طور پر کچھ چیزیں تھوڑی سی اپنی شکل و صورت اس طرح کی بنا لی۔ اصل معاملہ یہ نہیں ہے۔ منہج اصل میں کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ کا جو ذہن ہے، آپ کا جو لائف اسٹائل ہے، آپ کا جو طرز زندگی ہے وہ اس طرح سے ہو جس طرح سے صحابہ کرام کا طرز زندگی تھا۔ آپ ایک ویژنری مسلمان ہوں جس میں آپ کا مقصد آپ کے اوپر واضح ہو۔ اللہ رب العزت نے جیسے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان کو اللہ نے ایک بامقصد زندگی عطا فرمائی ہے، اور وہ بامقصد زندگی کیا ہے؟ ساری زندگی انسان کی اللہ رب العزت کی عبادت سے منحصر ہو، عبادت کے اوپر انسان کی زندگی گزرے، یعنی ہر پہلو میں انسان اللہ رب العزت کے احکامات کو اپنے سامنے رکھے، کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر، لین دین کے اندر، شادی بیاہ کے اندر، اپنے رہن سہن کے اندر، اور اسی طرح سے اپنی اسٹڈی اور تعلیم کے اندر، بیرون ملک سفر کرنے کے اندر، ہر چیز میں مسلمان ایک بامقصد زندگی گزارتا ہے۔ اللہ نے اس کو بامقصد ایک مقصد دے کر بھیجا ہے۔ اس مقصد کے تحت جب انسان زندگی گزارتا ہے تو یہ انسان کی ایک سمت ہے، یہ انسان کے لیے ایک سمجھ لیجئے کہ انسان کا ایک ویژن ہے جس کے مطابق اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، تو مسلمان کو اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ نے اس وجہ سے فرمایا فاستبقوا الخیرات، جب تمہارا مقصد تمہارے اوپر واضح ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہیں نیکیوں میں جلدی کرنی چاہیے، پھر تمہیں نیکی میں فوراً اس طرف لگ جانا چاہیے۔ جب انسان کے اوپر ایک مقصد واضح ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انسان پھر پس و پیش نہیں کرتا، پھر انسان شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ پھر انسان اس کے اوپر عمل کا پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آتا ہے وہ یقیناً خیر اور بلائی والا ہوتا ہے۔ جب اللہ نے آپ کو ایک بامقصد زندگی دے دی ہے، اور وہ بامقصد زندگی کیا ہے؟ اسلام کے مطابق اپنی ہر چیز کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرنا، اللہ نے فرمایا پھر اسی طرف اپنے ویژن کو لگا لیجئے، اپنی زندگی کو لگا لیجئے، آپ کی نظر اس طرف ہونی چاہیے، آپ کی مقصدیت آپ کے سامنے واضح ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد نیکیوں کے اوپر عمل پیرا ہو جائیے۔ اور یاد رکھیں جہاں کہیں پر بھی آپ ہوں گے اللہ رب العزت تم سب کو ایک دن جمع کر کے اللہ حساب تو لیں گے، اللہ تم سے پوچھیں گے تو صحیح، اور جو مقصد اللہ رب العزت نے دیا ہے تمہیں اس مقصد کے بارے میں اللہ رب العزت سوال تو کریں گے، وہ تو تمہیں پوچھیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جب تمہیں ایک حکم دے دیا گیا، وہ تحویل قبلہ کا ہو یا وہ اسلام کے اوپر عمل پیرا ہونے کا ہو، وہ زندگی کو اسلام کے مطابق ڈالنے کا ہو،
तुम्हें उसके ऊपर अमल पैरा हो जाना चाहिए। वमिन हैथु खरजता फवल्ली वजहक शतर अल मस्जिदिल हराम, आप जहाँ कहीं से भी निकलें अपने चेहरा को मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए। व इन्नहु लल-हक़्क़ु मिन रब्बिक, और ये याद रख लीजिए कि यकीनी तौर पर क़िबला का तहवील का जो हुक्म है, बदलने का हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से हक़ है। वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे किसी भी अमल से बेखबर नहीं है। आगे की आयत इसी से रिलेटेड है, सिर्फ तर्जुमा पढ़ने की ज़रूरत होगी, देख लीजिए ताकि रुकू तक बात पूरी हो जाए। वमिन हैथु खरजता फवल्ली वजहक शतर अल मस्जिदिल हराम, और जहाँ कहीं से भी आप निकलें आप अपने चेहरा को मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए। ये तीसरा हुक्म है, तीसरी जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह हुक्म बयान फरमाया है। इसके बाद मैं आपके सामने इसका जो रीज़न है वो आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह ने 3 जगह पर तहवील क़िबला का हुक्म क्यों दिया। वहैथुमा कुंतुम फवल्लू वुजूहकुम शतरा, और जहाँ कहीं पर भी आप हों आप अपने चेहरा को मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए। लिअल्ला यकून लिन्नास अलैकुम हुज्जा, ताकि उन लोगों के ऊपर आपके बारे में किसी किस्म की आपके बारे में हुज्जत उन लोगों के पास न रह जाए, यानी उनके पास कोई ऐसा प्रूफ न रह जाए कि वो आपके ऊपर कोई एतराज़ कर सकें। अहले किताब की तरफ इशारा है। इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, मगर उनमें से वो लोग जो कि मुशरिकीन हैं, जिन्होंने जुल्म किया, मुशरिकीन हैं, वो एक और नज़रिया रखते हैं। फ़ला तख़शौहुम वख़शौनी, आप उनसे नहीं डरिए, आप सिर्फ मुझसे डरिए, मतलब अल्लाह ताला से डरिए। वलियुतिम्म निअमती अलैकुम लअल्लकुम तहतदून, और तहवील क़िबला को जो हुक्म आपको दिया गया इसके ऊपर कारबंद हो जाइए, ताकि हम आपकी नेमत आपके ऊपर अपनी नेमत को पूरा करें और ताकि तुम्हें सही माना में हिदायत पर लगा सकें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरोकारों को। इसके अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहली बात, अल्लाह ने 3 जगह पर तहवील क़िबला का हुक्म दिया। उसका बुनियादी मकसद क्या है? एक तो इस्लाम के अंदर एक हुक्म को मनसूख करके उसकी जगह नया हुक्म लाने का ये पहला तजुर्बा था। एक हुक्म को कैंसिल करके उसकी जगह पहले बैतुल मक़दस क़िबला था, फिर अल्लाह ने बैतुल्लाह को क़िबला बना दिया। ये एक पहला तजुर्बा था। 3 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकीदी हुक्म दिया ताकि किसी के दिल में कोई शक व शुबा न रह जाए। दूसरा इसका सबब जो है वो तअद्दुद इल्लत कहलाता है, यानी मुख्तलिफ़ असबाब हैं जिसकी वजह से अल्लाह ने मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ हुक्म दिए। मुख्तलिफ़ जगहों पर अल्लाह ने एक ही हुक्म को बार बार रिपीट किया। पहला सबब क्या है? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि क़िबला तब्दील कर दिया जाए। दूसरा सबब क्या है? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यहूद एतराज़ करते थे, उन एतराज़ात का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया है। इसी तरह से मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिल को पुख्ता करने के लिए, तो ये मुख्तलिफ़ इल्लतें हैं, मुख्तलिफ़ असबाब हैं जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो एक ही हुक्म को बार बार रिपीट किया है। फिर अल्लाह ने फरमाया कि ज़ालिमों की आप परवाह मत कीजिए, आप उनसे नहीं डरिए, मुझसे डरिए। ज़ालिमों से मुराद यहाँ पर मुशरिकीन है। मुशरिकीन यहाँ से एक और पहलू निकालेंगे। यहूद तो ये एतराज़ कर रहे हैं ना कि इन्होंने बैतुल्लाह को अपना क़िबला क्यों बना लिया। मुशरिकीन ने एक और किस्म का एतराज़ निकाला, कहने लगे अच्छा मदीना जाके अगर हमारे क़िबला के ऊपर मुत्तफ़िक हो गए हैं तो फिर यकीनन हमारा दीन भी अपना लेंगे। यानी आज बैतुल्लाह को क़िबला बना लिया है, क्योंकि मुशरिकीन तो बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे, जो मक्का के अंदर जो लोग आबाद थे। अब इन्होंने यहाँ पर ये बातें बनाना शुरू की क्योंकि अरबों के 2 कबाइल यहाँ पर भी मौजूद थे। ये कहने लगे कि चलो इतने अरसे के बाद अगर बैतुल्लाह को अपना क़िबला बना लिया ना तो फिर हम वापस हमारे दीन के ऊपर भी आ जाएंगे। उन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया। इस वजह से अल्लाह ने फरमाया उनकी भी बातों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मुझसे डरिए और इस चीज़ के ऊपर आप इस्तिक़ामत इख्तियार कीजिए ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके ऊपर अपनी नेमत को पूरा करें। वो नेमत कौन सी है जिसका सूरह माइदा में अल्लाह ने तज़किरा किया? इस्लाम की नेमत है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकम्मल कर दिया नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना। इसी तरह से ये तहवील क़िबला को जो हुक्म है इसी तरह से अल्लाह ने फरमाया जैसे हमने तुम्हारे अंदर एक रसूल को मबूस फरमाया, मिनकुम जो तुम्ही में से हैं, यतलू अलैकुम आयातिना जो तुम्हारे ऊपर हमारी आयतों की तिलावत करते हैं, वयुज़क्कीकुम तुम्हारा तज़किया करते हैं, मतलब तुम्हारी रूहानी बालिदगी का सबब है, तुम्हें अंदर से शिर्क, कुफ़र, निफाक इन सब बीमारियों से जो है वो मुबर्रा और पाकीज़ा करते हैं। वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा तुम्हें किताब की तालीम यानी कुरान की तालीम देते हैं और इसके साथ हिकमत और दानाई की बातें सिखाते हैं। इससे मुराद बाद मुफस्सिरीन ने हदीस को भी लिया है, वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून और तुम्हें ज़िंदगी के वो तमाम मैनर्स सिखाते हैं जो तुम नहीं जानते हो, तमाम ज़िंदगी के वो तरीक़े, ज़िंदगी के वो तमाम उसलूब जो तुम नहीं जानते हो। मतलब इंसान की पैदाइश से लेकर मौत तक कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिसके अंदर इस्लाम की हिदायत ना हो। तो फरमाया वो तमाम कुछ चीज़ें तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाते हैं जो तुम नहीं जानते हो। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, अब तुम क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ज़िक्र किया करो हमेशा, तहवील क़िबला के बाद भी, यानी जब अल्लाह की तरफ से एक नेमत आ जाए तब भी और उससे पहले भी।
अज़कुरकुम, अल्लाह ने फरमाया जब तुम मुझे याद रखोगे तो मैं तुम्हें याद रखूँगा। वशकुरूली, और मेरा शुक्र अदा करो, वला तकफुरून, और मेरे साथ कुफ्र ना करो। इन दो अल्फाज के अंदर ये जो दो अहकाम अल्लाह ने यहाँ पर बयान फरमाए हैं कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। सही हदीस में मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तन्हाई में याद करता है तो अल्लाह उस बंदे का तन्हाई में ज़िक्र फरमाते हैं, और जिसको अल्लाह याद करे उससे खुशकिस्मत और कौन हो सकता है। और जब इंसान बाजमात होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी जमात में इंसान का तज़किरा करते हैं जो दुनिया की जमात से बेहतर है, यानी फ़रिश्तों में। और दूसरा जो हुक्म अल्लाह ने फरमाया वशकुरूली, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करो। शुक्र अदा करने का बुनियादी जो मतलब है वो क्या है, इंसान अपने आज़ा को अल्लाह की फरमाबरदारी में लगाए। असल शुक्र ये है, हम जो ज़ुबान से शुक्र का कलिमा बोलते हैं, शुक्र की एक किस्म ज़रूर है, वो भी एक शुक्र ही की किस्म है, शुक्र की जो है ना वो तारीफ़ में शामिल है, लेकिन असल जो शुक्र है वो ये है कि अल्लाह ने हमें जितने भी आज़ा और ऑर्गन्स अता फरमाए हैं तमाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फरमाबरदारी में लगाया जाए, ये असल में शुक्र है। और जब इंसान ये वाला शुक्र अदा करता है तो अल्लाह का एक वादा है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, सूरह इब्राहीम अल्लाह ने फरमाया अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें इतना नवाजूंगा जो तुम्हारे वहम गुमान में भी नहीं होगा। इस वजह से अल्लाह ने फरमाया वला तकफुरून, और कभी भी मेरे साथ कुफरान नेमत मत करना, यानी अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी में मत लगाना। अल्लाह से दुआ कि जो कुछ मैंने आपके सामने बयान किया मुझे और आप सबको समझने, अमल करने और आगे पहुँचाने की तौफीक अता फरमाएँ। अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।